السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ وصحابہ ونصارہ وشیعائہ ومحبہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ وقال اللہ تعالی وَسَخَّرْنَاهُ مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جددوا ایمانکم، قیل نجدد ایماننا، قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قرآن و سنت پہ نظر ہو تو یہ بات ملتی ہے کہ ہر وقت ہم اللہ کے بن کر رہیں، عبادت میں رہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جب اللہ لگ جاتا ہے تو پھر کچھ باقی رہتی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب آدمی سوچتا ہے دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، لیکن مسلمان جب اللہ کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق دنیا کا کام کرتا ہے تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔
چاہے وہ پانی پیے، چاہے وہ بیت الخلاء میں جائے، چاہے وہ مزدوری کے لیے جائے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بیان کیا ہے، اگر کوئی پھیری لگانے والا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، کوئی چیز اپنی بیچ رہا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ آواز لگاتا ہے کہ فلاں چیز میرے پاس ہے، لے لو، تو اس پر بھی اللہ پاک اس کو سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، الحمدللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ حلال روزی کا متلاشی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا ایک آدمی رات کو سوتا ہے، سوچتا ہے کہ صبح کہاں سے میں کما کر اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، ایک فکر لگی ہوئی ہے، پریشانی ہے کہ صبح کہاں جاؤں گا۔ فرمایا اس پر اللہ پاک اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو جب وہ مزدوری کرے گا، کام کرے گا، تو اللہ کتنا کچھ عطا کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جب صبح جائے مزدوری کے لیے، پہلے اللہ کے دروازے پہ آ جائے اور اللہ سے مانگ کر جائے۔ غالباً مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا اور کوئی بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تو دکان کا دروازہ کھولنا ہے، اس سے پہلے اس کے دروازے پہ آ جا جس نے دکان سے تجھے روزی دینی ہے، پہلے وہاں سے ہو کر جا۔ تو اپنی مزدوری کرے، زور کے وقت جب اللہ اکبر مؤذن پکارے، حی علی الصلاۃ، جب یہ الفاظ آئیں تو کام چھوڑ دے۔ اب جو ہے دنیا کا نہیں، اب میں نے اپنے مولا کا کام کرنا ہے۔ تو پھر دوسری نماز کے لیے پھر تیاری ہے، ذہن میں ہے کہ میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ تو نماز کے انتظار میں رہنے والا بھی نمازی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی شرح میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ایسا انتظار میں رہنے والا یہ 24 گھنٹے کا عبادت گزار ہے۔ مومن اپنی مرضی سے نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، یہ ہر حال میں اپنے مولا کی مرضی کو دیکھتا ہے۔ جب اللہ کی مرضی کو دیکھتا ہے تو اللہ جل جلالہ بھی پھر اس کی مرضی کو دیکھیں گے، جو مانگے گا وہ عطا کرے گا۔ ما تشتہی فی انفسکم ولکم فیہا تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسوں کو پھر جو ان کے دل میں آئے گا، تصور کریں گے فلاں چیز ملنی چاہیے، حاضر ہو جائے گی، ایسے اس کی مرضی کو پورا کریں گے۔ جو اس کے لبوں پہ آئے گا کہ فلاں چیز مولا چاہیے، وہ حاضر ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ پھر اس کا میں میزبان ہوگا، غفور الرحیم، معاف کرنے والا بھی اور پاس سے دینے والا بھی، کہ میں میزبان ہوں گا، یہ میرا مہمان ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہاں بھی خوشیاں تو ہوں گی، جب مولا ہر خوشی کو پورا کریں گے، ساری جنت اس کی خادم ہوگی، اور بہت سارے خدام اس کو مل جائیں گے
جو چاہے گا ہوگا، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، لیکن وہاں پر ان خوشیوں میں ایک افسوس وہاں بھی ہوگا، ایک کلک اور حسرت اس کو جنت میں بھی ہوگی۔ سب کچھ ملے گا، لیکن وہ حسرت، وہ کلک، وہ افسوس کیا ہوگا؟ کہے گا کہ کاش جو میرا وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزرا وہ بھی اللہ کے ذکر میں گزر جاتا۔ والا ذکر اللہ اکبر۔ اس جنت میں بھی جہاں ساری مرضیاں پوری ہوں گی، خوشیاں پوری ہوں گی، ذکر کو ترجیح دے گا کہ میں نے جو وقت بغیر ذکر کے گزارا، اللہ کی یاد کے بغیر گزارا، کاش کہ وہ میرا وقت اللہ کے ذکر میں گزرتا۔ اللہ اکبر، اللہ بھی بہت بڑے ہیں۔ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بھی بہت بڑا، بہت بڑی چیز ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ راضی ہو جائیں تو یہ رضا بھی بہت بڑی۔ جنت میں ایک وقت آئے گا اللہ پاک دیں گے، فرمائیں گے مانگو مانگو، مانگتے رہیں گے اور مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، یا اللہ بہت کچھ مل گیا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ سے راضی ہو گیا۔ تو اہل جنت اس پہ تڑپ جائیں گے کہ جنت کے کسی پھل میں، کسی نعمت میں وہ مزہ نہیں آیا جو اس اعلان میں مزہ آیا۔ لیکن قربان جو حضور کے صحابہ پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ نعمت ان کو دنیا میں مل گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ نعمت جو جنت میں بعد میں لوگوں کو ملے گی، یہ نعمت اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دنیا میں دے دی، تو کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوچتا ہوں جنت میں آپ تو اتلی جنت میں ہوں گے، اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، اور میں نیچے ہوں گا، آپ کا دیدار نہیں ہوگا، تو کیسے گزارا ہوگا وہاں پہ؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، جس سے کوئی محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اس بات پہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ چلو ہم اعمال کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمیں محبت ہے۔ تو محبت وہ عمل ہے جس کی برکت سے انسان بہت ہی جلدی بڑے بڑے مرتبوں کو پا لیتا ہے۔ جتنی اللہ والوں سے محبت ہو، دین سے محبت ہو، اور جو ہے اللہ کے نام لگی چیزوں سے محبت ہو، اتنے انسان جو ہے اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ ہاں یہ نفرت، یہ بڑی بری چیز ہے، اللہ اس سے بچائے۔ یہ نیک لوگوں سے، اللہ کے نام لگی چیزوں سے کوئی نفرت آ جائے، اللہ معاف فرمائے، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کسی کی گستاخی ہو جائے کسی اللہ والے کی، اس سے بڑا ہی نقصان ہوتا ہے، بعض دفعہ تو ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے اس عمل کی کہ ہر موقع پر ہم اللہ کو یاد رکھیں۔ ایک ہے ذکر کرنا، ہر وقت پڑھتے رہنا، ہر وقت آدمی یہ نہیں کر سکتا۔ ایک ہے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کی اطاعت کرنا۔ دیکھو بیت الخلاء میں آدمی جائے
وہاں پڑھ تو نہیں سکتا، لیکن سنت کے مطابق وہاں جائے، وہاں کی خاموشی بھی ذکر ہے کہ اللہ پاک نے منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ وہاں پہ کچھ پڑھا جائے، لیکن اللہ والوں کو وہاں بھی اللہ یاد ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بیت الخلاء میں گئے تو آپ کے انگوٹھے پر سیاہی کا نشان لگا ہوا، جس سے وہ حدیث لکھ رہے تھے یا کوئی مسئلہ لکھ رہے تھے، تحریر کوئی دین کی لکھ رہے تھے۔ وہ سیاہی جو ہے بعض دفعہ قلم چلانے کے لیے اس انگوٹھے کے اوپر تھوڑی سیاہی لگاتے تھے کہ قلم چل گیا ہے، وہ تھوڑی سی چلائی وہ سیاہی لگی ہوئی تھی۔ تو بیت الخلاء میں داخل ہوئے، جب ہاتھ دھونے لگے ہاتھ بڑھا تو دیکھا کہ سیاہی لگی ہوئی، سوچا اس سیاہی کا تعلق تو علم کے ساتھ ہے، اللہ کے دین کے ساتھ ہے۔ تو وہاں سے واپس آئے، پہلے ہاتھ دھوئے پھر بیت الخلاء میں گئے، وہاں بھی اللہ کو یاد ہے کہ اللہ کے نام لگی چیزوں کا احترام وہاں بھی ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا، غالباً مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علماء کی سیاہی جس سے وہ دین لکھتے ہیں، مسائل قرآن و سنت، تفاسیر قرآن و سنت کے سے اخذ کر کے مسائل، علماء کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے گا، علماء کی سیاہی کا وزن بڑھ جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ علم کے ساتھ ہے، اور علم سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ علم اللہ کی چوکھٹ پہ لے جاتا ہے، بے علم نتواں خدارا شناخت، بغیر علم کے انسان اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ اگر کوئی ایسا آدمی بغیر علم کے کہے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں، وہ وہاں نہیں پہنچے گا، کہیں اور ہی پہنچے گا بغیر علم کے۔ بلکہ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ بغیر علم کے کوئی فقیری کرے گا، یہ نہیں کہ میں اللہ والا ہوں، تو بھائی وہ کہیں اور ہی جا پڑے گا، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے ہر حال میں علماء سے اپنا تعلق، مسجد سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا چاہیے۔ یہاں سے ہم کٹ جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے جوڑ کے گئے، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی مجلس کے ساتھ جوڑ کے گئے، علم کی مجلس کے ساتھ جوڑ کر گئے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم علماء صلحاء اولیاء کے ساتھ جوڑ کر گئے۔ کتنے فضائل بیان فرمایا جو علماء کی زیارت کرے گا گویا کہ اس نے میری زیارت کی، جو ان کے پاس بیٹھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ بیٹھے گا۔ ہمیں یہاں جوڑ کے گئے، ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ اگر یہاں نہیں جڑیں گے پھر کہیں اور جا پڑیں گے، کہاں جائیں گے؟ اور ذرا سوچیں، اگر یہاں نہیں جڑیں گے، علماء صلحاء کے ساتھ نہیں جڑیں گے، نیک مجلسوں کے ساتھ نہیں جڑیں گے، کہاں جائیں گے؟ اللہ معاف فرمائے، برباد ہو جائیں گے، جل جائیں گے۔ یہاں تو عطر فروش ہے، یہاں تو جو خوشبو نہیں لگانا چاہتا اس کو بھی لگ جاتی ہے۔ یہ تو ایسی مجالس ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کو یاد کیا جاتا ہو، اللہ اکبر۔ یہاں ویسے ہی آ کر کوئی بیٹھ جائے، چلو جی ذرا دیکھیں کیا کر رہے ہیں،
یا لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے پروگرام پہ فلاں لوگ آئے جی چاول کھانے کے لیے. میں کہتا ہوں چاول کھانے کے لیے بھی آئے مبارک ہیں, یہاں کے چاول کھانے والے بھی مبارک ہیں. خدا کی نافرمانیاں جہاں پہ ہو رہی ہیں وہاں پہ مرغے کھانے والے بھی برباد ہو گئے, اور یہاں جو ہے ویسے آ کر کو بیٹھ گئے کھا گئے تو کیا ہے, ان کے لیے تو ہے, اپنے مطلب کے لیے یہاں آ گیا. حدیث لمبی ہے, کارگزاری فرشتے جا کے سناتے ہیں کہ مولا فلاں مجلس میں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے فلاں جگہ پہ, آپ کو یاد کر رہے تھے, آخرت کو یاد کر رہے تھے. اللہ پاک بخشش کا پروانہ دیتے ہیں کہ سب کو میں نے بخش دیا, گواہ ہو جاؤ. تو ایک فرشتہ بیچ میں سے پھر عرض کرتا ہے, جیسے اکٹھے ذرا اشکال بھی ہو جاتا ہے کہ یا اللہ وہ فلاں آدمی تو ویسے ہی آیا تھا, کسی کو دیکھنے کے لیے آیا تھا, وہاں بیٹھا ہے کہ نہیں مثلا, یا اور کوئی اپنا مقصد تھا, وہ ذکر کے لیے نہیں آیا تھا, یا اللہ وہ ویسے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشکی بہم جلیسہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا معروم نہیں, میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. یہاں تو ویسے ہی آ کے کوئی بیٹھ کے انشاءاللہ معروم نہیں جائے گا. اگر کسی بری مجلس میں جا کے بیٹھا, بھائی لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ہوٹل بیٹھے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں سیاسی, اور غلط تصویریں سامنے آ رہی ہیں, گانے سن رہے ہیں, جو گھر میں ایسی مجلس کوئی لگی اللہ معاف فرمائے, کسی ادارے میں لگی ہوئی ہے کہیں اور, تو وہ اس مجلس کو جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, وہاں تو ایسے جیسے آگ دکھانے والے کے پاس بیٹھا, اور کچھ نہیں, دھواں تو لگے گا اس کو. اور شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ, سب کہہ دو رحمت اللہ, یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کو اولیاء نے ولی مانا, علماء نے ولی مانا. یہ وہ کشف والے ہیں, مکاشفہ ان کو حاصل تھا, یعنی کرامت کشف کی حالت حاصل ان کو تھی, جن کے کشف کو علماء نے مانا ہے. ایک ہے ویسے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ سونا ہے, یہ وہ سونا نہیں, سونار جس کو کہے سونا وہ سونا ہوتا ہے. کوئی ویسے پتھر اٹھا کے کہہ دے یہ موتی ہے, موتی وہ اس کے کہنے پر نہیں, جو ہی کہے کہ یہ موتی ہے, موتی شناس تو پھر موتی ہے. تو شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے نظر آتا ہے, فرماتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو, نیک مجلس, جنت سے ایک ڈورے سے آ رہے ہیں وہاں پہ, نورانیت وہاں سے جنت سے آ رہی ہے وہاں پہ. اور فرماتے بری مجلس میں جہنم کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو الحمدللہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہاں کچھ بھی نہ کیا تو پھر بھی بہت کچھ مل جائے گا. جب اٹھیں گے تو حدیث میں آتا ہے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان فرمایا کہ فرشتہ اعلان کرتے ہیں جاؤ تمہارے گناہ معاف, معاف ہی نہیں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. تو میرے بھائی دوست بزرگوں, ہم نے تو ہر وقت اس کو یاد رکھنا ہے, اپنا کام بھی کریں, دنیا میں رہیں, رہنا ہے دنیا میں, لیکن یہ ہے کہ دنیا کا بن کے نہیں رہنا, خالق دنیا کا بننا ہے. جہاں بھی جائیں نماز پڑھ لیں, اللہ کو یاد کر لیں, کوئی کام کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کر. ساری یہ کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے. ہم تو ذکر کی مجلس تو لگی ہوئی ہے, ہمیں ہی ساتھ نہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ, ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے. درخت ہیں, پرندے ہیں, جانور ہیں, چرندے ہیں, درندے ہیں, جو بھی ہیں سب اللہ کا ذکر کرنے والے.
اللہ نے ایک درجے کا شعور ان کو بھی بخشا ہوا ہے، بلکہ قرآن پاک میں آیا ہے کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر کوئی اپنی دعا کو، اپنی تسبیح کو، اپنی عبادت کو جانتا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کس طرح کی۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ پاک پھر آگے فرماتے ہیں تم جو کچھ کرتے میں جانتا ہوں۔ وہ اللہ کی تسبیح کو، اللہ کی عبادت کو جانتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جاننے والے نہیں ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک عجیب بات حضرت جو ہے قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ لکھی، فرماتے ہیں کہ عزبہ اونٹنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، جس او بھائی باندھ کر چل، مہربانی تیری، اچھا انشاءاللہ امید ہے باندھ جائے۔ پڑھو درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا وبارک وسلم صلی اللہ امید ہے اللہ پاک معاف کریں گے۔ ندامت جو ہے نا وہ معافی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آدمی کو یاد نہیں ہوتا موبائل بند کرنا ہے، وہ بیچارہ، میں بھی بیچ میں شامل ہوں، جب مسجد میں نماز میں وہ بجتا ہے پھر شرمندہ ہوتا ہے کاش کیا ہو گیا، ہاتھ تو مارتا ہے بہت، وہ پتہ نہیں لگتا۔ امید ہے ایسی پریشانی پہ ہو سکتا ہے اللہ معاف فرمائے، اور اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ یا اللہ معاف فرما دے، کیونکہ شرمندگی تو ہے نا غلط چیز پہ ہوتی۔ تو عزبہ اونٹنی آ کر اپنی کہانی سنانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں جنگل میں جاتی ہوں تو جنگل کے درندے، وہاں کے جانور، وہ کہتے ہیں حضور کی اونٹنی آ گئی، حضور کی اونٹنی آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آگے پیچھے دوڑتے ہیں، یعنی میرا راستہ صاف کر دیتے ہیں، میرا ادب کرتے ہیں۔ اللہ کو بھی جانتے ہیں، ایسے اللہ شعور بخش دے کہ یہ حضور کی اونٹنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا ادب کرتے۔ جو میں نے شروع میں بات کہی ہے کہ اللہ کے نام لگی چیزوں کا ادب یہ دل میں ہو، رسول اللہ کا ادب ہو، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام لگی چیزوں کا ادب ہو، اولیاء اللہ کا ادب ہو، ان کے نام لگی چیزوں کا ادب ہو۔ ہم تو بھائی ان کے پیروکار ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، جنہوں نے اولیاء کے جوتے اپنے سروں پہ رکھے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ جنجان شریف گئے، وہاں پوچھا کہ حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی چیز ہے، تو بتایا لوگوں نے کہ آپ کے جو ہے جوتے مبارک ہیں، تو حضرت نے ان کے جوتے پکڑے، سر پہ رکھے، روتے رہے کہ یہ ہمارے بڑے شیخ کے شیخ ہیں۔ تو عزبہ اونٹنی یہ داستان سنانے لگی اور پھر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گھاس کی طرح منہ کرتی ہوں نا تو گھاس کھینچ کے میری طرف آتا ہے۔ تو بہرحال بات کرنا کی یہ ہے کہ جن کو ہم بے شعور سمجھتے ہیں، بعض دفعہ کچھ شعور اللہ ان کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت ہر چیز کرتی ہے۔ جس درخت کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہمیں نہیں پتا کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فصل جو اگتی ہے کسان کی محنت کے بعد، فصل اللہ پاک اگاتے ہیں، فرمایا یہ جو فصل اگتی ہے یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے یہ اللہ کا ذکر کرتی، اس کا ثواب کسان کو بھی پہنچتا ہے۔ یار عجیب بات نہیں ہے کہ فصل تو ذکر کرے کسان ذکر نہ کرے، بڑی نہیں عجیب بات۔ ویسے صلاح کا ترجمہ تو حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علماء اور نے بھی یہ جو ہر چیز کی جو ہے ایک نماز ہے، ہر چیز نمازی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو نصیحت کی تھی نا
سبحان اللہ و بحمدہ اپنے بیٹوں کو، تو فرمایا بیٹو یہ ہر چیز کی نماز ہے، ہر مخلوق کی نماز ہے، یہ ہر مخلوق کی دعا ہے، تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہر چیز نمازی، حضرت انسان تو بے نمازی۔ عجیب بات ہے، کسان ہو، اس کے ہاتھ سے اگی ہوئی فصل، لگا ہوا درخت اللہ کا ذکر کرے، وہ بے فکر ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب غلام سارے اللہ کے ذکر میں لگے ہوں، اللہ کی فرما برداری اور آقا جو ہے وہ مست ہو، اس کو پتہ نہ ہو، تو انسان جو ہے یہ تو اشرف المخلوقات ہے، جو شرافت کا تاج ہے، کرامت کا، عزت کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہے اللہ پاک نے، اس لیے یہ بڑا بن کے رہے۔ جب سارے جو ہیں نمازی ہیں، ہر چیز یعنی کہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، تو پھر انسان کو بھی چاہیے یہ بھی اللہ کی یاد میں رہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہی مقصد دنیا میں آنے کا ہے، اور ایسا کریں گے برکت آئے گی، اللہ کا نام لینے والے، تبارک اسم ربی کا ذی الجلال والاکرام۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، جددوا ایمانکم، کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول پڑھتے رہا کرو، ہر مقام پہ پڑھیں، جہاں جائیں، ہر مجلس میں پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، تو یہ ایمان تازہ رہے گا۔ جب ایمان تازہ رہے گا پھر نیکیاں کرنی آسان ہو جائیں گی، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ تو جب دیکھو نفی ہے اس میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ، ساری کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا الا اللہ، صرف ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، صرف ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی مسجود، صرف ایک اللہ، یہی اس کے معنی ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی مقصود، صرف ایک اللہ، نہیں کوئی موجود، صرف ایک اللہ۔ جیسی وہ طاقت رکھتا ہے کسی کی طاقت نہیں ہے، ہر کے دیکھنے کی ایک حد ہے، اس کے دیکھنے کی کوئی حد نہیں، ہر کی آواز سننے کی ایک حد ہے کہ دور سے بھی کچھ لوگ سن لیتے، لیکن اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ سنتا ہے سمندروں میں بھی، وہ جنگلوں میں بھی، صحراؤں میں بھی، ہر جگہ پہ سنتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، نفی اسباب دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، یہی تو بزرگ پڑھا کے کہیں، نفی اسباب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، یہی تو اسباب ہے، سب کی نفی کرنی ہے۔ تو جب یہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ، تو ساری کائنات میں کوئی الہ نہیں، صرف ایک اللہ۔ یہ سبق تو کہاں سے ملا؟ محمد الرسول اللہ، یہ سبق ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے، ہم نے پڑھنا ہے ساری عمر، محمد الرسول اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوتے وقت بھی وہ یہی دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اور جب دنیا سے رخصت کیا جائے، میت کو اتارا جاتا ہے، تو یہی تو سمجھائے، وہاں پہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، علی ملت رسول اللہ۔ تو ہر جگہ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، حضور کی غلامی کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مفتی صاحب شعر پڑھ رہے تھے نا، میں نے اللہ سے مانگا تھا ایک، مجھے اللہ ایسا شعر کلوا دے کہ جو ایک بہت اچھی ہو، دنیا میں جو سنے ہو وہ معزوز ہو، تو مجھے امید ہے وہ شعر یہ اللہ نے کلوا دیا۔
نہ اپنی منمانی کر نہ غیر کی مرضی کر. اس میں تصوف آ گیا. نفس کے خلاف ہی تو کرنا ہے. نہ اپنی منمانی کر نہ غیر کی مرضی کر, اللہ کی بندگی کر, حضور کی غلامی کر. لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو بھائی صاحب درمیانی آواز سے پہلے پورا کلمہ پڑھ لیں. بچے ذرا تھوڑا آہستہ پڑھیں, دوسرے بھی. مقصد یہ ہے کہ درمیانی سی آواز ہو, تو یہ سمجھ کے پڑھیں. اور پہلے پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلی مرتبہ جل جلالہ کہنے, اللہ جل جلالہ. میرے ساتھ پھر مل کے نا ساری یہ سوچنا ساری کائنات کہہ رہی ہے اللہ اللہ جل جلالہ, اللہ 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 جل جلالہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و دو تین باتیں